السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سلیمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزرٹ کنگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں باتیں تو کرتے تھے لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، لیکن اس کی ایک بات یعنی دجال کی ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے، اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشے میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ دراصل یہ فرشتہ اس دوسرے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ پہلے تو وہ کہے گا، میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھیں۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کا انکار کریں گے اور اسے جھٹلا دیں گے، تو وہ ان کے خلاف بد دعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے، اور ایک دن عام دنوں جیسے ہوگا، اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نماز پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں اس وجہ سے ڈرایا ہے کہ وہ ایک خطرناک فتنہ ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ان کی چال میں آ کر ان پر ایمان لے آئیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کذاب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق دے اور ہمیں اس وقت مومن کی موت عطا کرے، آمین۔ اب یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کتنے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔
اللہ حافظ۔